السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال اور ایک پریشان کن مسئلہ تقریباً دنیا کے 80% لوگوں کے ذہنوں میں بار بار الجھاتا ہے اور پریشان کرتا ہے کہ آخر یہ کرونا وائرس، یہ وبا، یہ مہاماری کب تک چلے گی؟ کب تک یہ سلسلہ ایسے ہی رہے گا؟ کب تک لوگ گھروں میں ایسے ہی چھپے رہیں گے؟ زندگی کب دوبارہ نارمل حالت پر آئے گی؟ کب یہ لاک ڈاؤن کی پریشانیاں ختم ہوں گی؟ لوگ عام حالات اور عام زندگی گزارنے کے لائق کب بنیں گے؟ یہ بیماری کب ختم ہوگی؟ سوال ذہن میں بار بار آتا ہے، ایک دوسرے سے پوچھ بھی لیتے ہیں، حالات ساری دنیا کے جاننے کے باوجود پھر بھی ایک دوسرے سے سوال ہوتے ہی رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سامنے والا بھی اس سوال کا جواب نہیں رکھتا جو پوچھنے والا پوچھ رہا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو عرض یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی وائرس اور جتنی بیماریاں اور وبائیں آئی ہیں، وہ سب وبائیں کیا دنیا میں آنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں؟ اب ان کا کوئی نام و نشان اور وجود باقی نہیں ہے؟ ایسا اگر ہے تو پھر انشاءاللہ اس وائرس کا بھی یہی حال ہوگا، یہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا ہے کہ ان میں سے کچھ وائرس ایسے ہیں جو اب بھی ہمارے ساتھ جی رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ جی رہے ہیں، انسانوں سے ان کی دوستی ہو چکی ہے، یعنی انسان کا جسم اب اس وائرس سے لڑنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر لیا ہے، اب وہ وائرس انسانوں کے لیے مہلک نہیں ہے، تو پھر اس وائرس کے بارے میں بھی یہی بات ہوگی کہ یہ بھی چلتے چلتے انسانوں سے ایسی دوستی ہو جائے گی، ایسا ریلیشن شپ اس وائرس سے انسان کی زندگی کا ہو جائے گا کہ اب یہ وائرس مہلک نہیں رہے گا، ساتھ جیے گا، ساتھ مرے گا، جسم اس سے لڑنے کی یا اس کے ساتھ چلنے کی طاقت پیدا کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ انسان کے جسم میں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے ایک لطیفہ کافی اچھا ہے جو سمجھنے میں کافی معاون اور مددگار ہوگا۔ لطیفہ ہے حقیقت سمجھانے کے لیے کہ ایک بہو اپنی ساس سے بہت اکتا گئی، اس کے چڑھنے سے، اس کے پکار لینے سے اور اس کی ڈانٹ ڈپٹ سے، تو ایک بابا کے پاس گئی، ایک صاحب کے پاس، تاکہ وہ کوئی تعویذ یا کوئی ایسا ٹوٹکا بتا دیں جس سے ساس یا تو خاموش ہو جائے یا تو انتقال ہی ہو جائے۔ تو وہ صاحب حکیم بھی تھے، عامل بھی تھے، انہوں نے ایک دوائی دی اور یہ کہا کہ یہ زہر ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ کھلاتی جاؤ، اچانک اگر موت ہو جائے گی تو پھر لوگ تم پر شک کریں گے، تو اس لیے تھوڑی تھوڑی زہر کی یہ پڑیا گھول کے پلاتی رہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس عرصے میں جب تک تمہاری ساس کی موت نہ ہو جائے گی، بہت محبت سے، بہت خدمت سے، بہت ادب احترام سے پیش آنا، ان کی کسی بات کا جواب نہ دینا، ہر خدمت میں اپنے آپ کو آگے کرنا۔ 1 سال 2 سال اس طرح کر لو، تو پھر آہستہ آہستہ جب تمہاری ساس کی موت ہو جائے گی اور لوگ تمہارے اس عرصے میں تمہارے ساس سے محبت، اس سے تعلق اور اس کی خدمت دیکھیں گے تو موت پر تم پر شک بھی نہیں کریں گے کہ تم نے ہی مار دیا ہے۔ تو بہو تو بہت خوش ہو گئی اور دوائی لے گئی اور تھوڑی تھوڑی کر کے پلانے لگی۔ 2-4 مہینے گزرے اور ساس اپنی پرانی روش پر ڈانٹتی ڈپٹتی اور اسے چیختی چلاتی، لیکن یہ یہی سوچتی رہی کہ بس 1 سال کی مہمان ہے، 2 سال کی مہمان ہے، جواب نہیں دینا ہے ورنہ مجھ پر شک ہوگا۔ جب بہو کا یہ رویہ ہو گیا کہ ہر بات کو مانتی، خدمت میں آگے رہتی، احترام کرتی، کسی بات کا جواب نہیں ملتا، الٹے سیدھے سوالات جوابات نہیں ہوتے،
بہو کے رویے میں تبدیلی آئی اور ساس اپنے اس پرانے رویے پہ رہتے رہتے اکتا گئی کہ لڑائی جبھی بڑھتی ہے جب دونوں طرف سے تالیاں ہوتی ہیں، ادھر سے کچھ بولے ادھر سے کچھ بولے، اب ادھر سے تو کچھ جواب ہی نہیں آ رہا ہے، تو ساس کے رویے میں بھی یہ تبدیلی آنے لگی۔ آہستہ آہستہ ہوا ایسے کہ ساس بھی اپنی بہو سے محبت کرنا شروع کر دی اور دل سے وہ ساری نفرتیں ختم ہو گئی، بہو کو اپنی بیٹی کی طرح بڑے پیار سے پالنے لگی، اس کے ساتھ ویسے حسن سلوک سے پیش آنے لگی۔ اب ادھر بہو کے اندر یہ تبدیلی جب محسوس ہوئی کہ بہو بھی بدل گئی، ساس بھی بدل گئی، اب ساس کے بدلنے پر بہو کے دل میں اب محبت آنے لگی کہ اب بہو یہ سوچنے لگی کہ میری ساس اب پہلے جیسی نہیں رہی، بہت محبت کر رہی ہے، بہت پیار کر رہی ہے، ایسی پیاری ساس کو کیسے میں مار دوں۔ جیسے جیسے دن گزرنے لگے بے چین ہونے لگی کہ میں اسے زہر کھلا رہی ہوں، ایسی اچھی انسان کو مارنے کا وبال اپنے سر لے رہی ہوں۔ دوڑی دوڑی حکیم صاحب کے پاس آئی اور پوچھنے لگی کہ میں اپنی ساس کو مارنا نہیں چاہتی، وہ بہت اچھی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں خود غلط تھی، فلاں تھی۔ رونے لگی، پریشان ہونے لگی، تو حکیم صاحب نے بڑی حکمت سے سمجھایا کہ بیٹی وہ کوئی زہر نہیں تھا، وہ عام قسم کی دوائی تھی جس سے کوئی انسان مرتا نہیں ہے۔ بس یہ ہوا یہ کہ جب تمہارے درمیان میں اس طرح کے جھگڑے چلتے رہے تو تم نے اپنا رویہ بدلا، ادھر سے بھی رویہ بدل گیا، اب حال یہ ہے کہ دونوں میں دوستی ہو گئی۔ ایسے ہی سمجھنے کے لیے بہت سارے سبق واقعات میں یا تمثیلات میں ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جو یہ وائرس ہے ہماری زندگی کے لیے ایک ساس بہو کی طرح ہے، بہت لڑائی ہو رہی ہے انسانی جسم سے اور اس وائرس سے، کبھی کوئی ہارتا ہے تو کبھی کوئی جیت جاتا ہے، لیکن ایک عرصہ اس کے ساتھ جب گزرے گا تو آہستہ آہستہ وائرس سے دوستی ہو جائے گی، وائرس کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جیسے پہلے وائرس یعنی پہلی بیماریاں آئیں اور ہمارے ساتھ چل رہی ہیں، ہمارا جسم اس کا عادی ہو جائے گا۔ یہ کوئی ہمیں تنگ کرنے کے لیے یعنی ہمیں ختم کرنے کے لیے آیا نہیں ہے، ختم کرنا ہو تو وہ تو قیامت اللہ تعالیٰ قائم کریں گے۔ سینکڑوں بیماریاں پہلے بھی ہمارے ساتھ رہی ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوا کیونکہ ہمارا جسم ان کا مقابلہ کرنے کا عادی ہو چکا ہے۔ ایسے ہی نسل در نسل اس وائرس سے نمٹنے کا نظام اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کر دیں گے۔ نہ اس کی کوئی ویکسین بنے گی اور نہ ہی نئی میڈیسن، ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد کوئی دوائی ایسی بن جائے۔ بہت سے ملک اور بہت سے حکیم، بہت سے ٹوٹکے بتانے والے دعوے کر رہے ہیں کہ اس وائرس کی ہم نے دوا ڈھونڈ لی اور اس وائرس کا یہ پتا کھاؤ، یہ پیو، یہ کاڑھا کھاؤ، یہ کاڑھا پیو، یہ فلاں کرو۔ یہ سب اپنے اپنے تجربے کے دعوے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے ٹھیک بھی ہو رہے ہوں لوگ اور ہو سکتا ہے اس کا اثر ظاہر نہ ہو رہا ہو، لیکن 150 لیبارٹریاں جو دوائیوں کے متعلق تحقیقات کرنے والے، ریسرچ کرنے والے 150-200 سے زائد دوائیوں کے متعلق تحقیق کر رہے ہیں، 2 لاکھ سے زائد انسانوں کی موت ہو چکی، پھر بھی تحقیق اور سائنس جس معیار پہ پہنچا ہے اب تک کوئی ایسا رزلٹ نہیں نکلا کہ کہا جا سکے کہ یہ دوائی کرونا ہی کے لیے کام آتی ہے۔ پھر بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم اس مرض میں مبتلا ہو کر یا جو شخص مبتلا ہو رہا ہے وہ خود ہی ٹھیک بھی ہو رہا ہے، کیونکہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سب کے جسموں میں ایک ویکسین بنا دی ہے۔ جیسے جیسے بیماریاں آئیں گی، جسم پہلے اس بیماری سے نامانوس ہونے کی وجہ سے گھبرا جاتا ہے، جسم کے اندر کے بیکٹیریا اس سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اور جب اس کی امیونٹی سسٹم بڑھتا ہے، اس کے اندر قوت دفاع آتی ہے، آہستہ آہستہ پھر وائرس سے لڑنے کا، مقابلہ کرنے کا اللہ تعالیٰ وہ طاقت، وہ صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو جب بھی کبھی وائرس انسان پر حملہ آور ہوتا ہے تو جسم اس کو نہیں پہچاننے کی وجہ سے بعض مرتبہ شکست کھا جاتا ہے اور انسان کی موت ہو جاتی ہے، اور بعض مرتبہ اس کی اپنی امیونٹی سسٹم مضبوط ہونے کی وجہ سے
آہستہ آہستہ دفاع کی طاقت بڑھتی جاتی ہے، تو پھر وہ بیماری سے متاثر ہونے کے بجائے اس سے لڑتے ہوئے جیتا ہے۔ ایسے ہی آج دنیا میں دیکھ لیجئے کہ آدھی دنیا کے لوگوں میں یہ وائرس موجود ہے، پایا جاتا ہے، بلکہ ڈاکٹرز تو یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان میں یہ وائرس موجود ہے، بس اس کی امیونٹی سسٹم کی وجہ سے وہ کبھی موت کا شکار ہوتا ہے اور کبھی لڑتے لڑتے انسان جیت جاتا ہے۔ اس وقت ملک میں سب سے زیادہ وائرس پھیلنے کا اندیشہ کم ہے، لیکن وائرس کا خوف اور ڈر زیادہ ہے۔ یعنی وائرس پھیل رہا ہے، یہ بھی حقیقت ہے، لیکن اتنا نہیں پھیل رہا ہے جتنا کہ پھیلایا جا رہا ہے۔ اس کے پھیلنے کا ڈر پھیلایا جا رہا ہے، جیسا خوف پھیلایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جتنے وائرس آئے ہیں، بیماریاں آئے ہیں، ان سب کا حل کیسے اس وقت کے لوگوں نے کیا ہے، اس وقت کے لوگوں نے کیسے ان وائرس سے مقابلہ کیا، اس کا کوئی علاج تلاش کیا، یا اس کے لیے یہی لاک ڈاؤن کی ہی زندگی گزارنے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ اس 4 مہینے کے عرصے میں جتنی لوگوں کی موت ہوئی ہے، ان سارے لوگوں کے بارے میں ایک آواز تو یہ ہے کہ سب وائرس سے مرے ہیں، دوسری آواز یہ ہے کہ لوگ دوسرے امراض سے بھی مرے ہیں، اور حقیقت یہی ہے۔ آپ اندازہ کریں، غور کریں، وائرس آنے کے بعد سے کیا تمام بیماریاں ختم ہو چکی؟ اب کسی کو بی پی نہیں ہے، شوگر نہیں ہے، ہارٹ نہیں ہے، کینسر نہیں ہے، بلڈ پریشر نہیں ہے، دمے کی بیماری نہیں ہے، سب بیماریاں ختم ہو گئی۔ ساری بیماریوں کی طرف سے ایک بیماری آ گئی جو سب کو مار رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں ہے، پہلی بیماریاں اپنی جگہ موجود ہیں، تو مرنے والے دیگر بیماریوں سے بھی مر رہے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہر کوئی مر رہا ہو تو اسی وائرس سے مر رہا ہو؟ دوسری بیماریاں اس میں کوئی اس کا دخل ہی نہ ہو، ہارٹ کا دخل ہی نہیں ہے، کینسر کا دخل ہی نہیں ہے، ٹی بی کا دخل ہی نہیں ہے۔ یہ سب نامعقول بات ہے، نہیں سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو جتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وائرس سے مرے ہوں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ دوسری بیماریوں سے بھی مرے ہیں۔ اور اس حقیقت کو بھی سمجھ لیجئے کہ ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ جب ایک بار کوئی شخص اس وائرس سے متاثر ہو کر پھر تندرست ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ بیمار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں جو قوت مدافعات رکھی ہے، یعنی اس کا امیونٹی سسٹم جو اللہ نے رکھا ہے، وہ ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اب اس کا پلازمہ دوسرے کو عطیے کے طور پر دیا جاتا ہے تاکہ دوسرے کے کام آ سکے۔ اتنی اللہ تعالیٰ انسان کے جسم میں ویکسین پیدا کر دیتے ہیں، اتنا قوت مدافعات اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ صرف خالق کائنات اور انسان کو اور کائنات کو بنانے والے اس رب کا ہی کرم اور اس کی قدرت ہے، جس نے دنیا کو چلانے کا فیصلہ فرمایا۔ اب وہ خود اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کو ایسا مضبوط کر رہے ہیں۔ کروڑوں لوگ مرنے کا اندیشہ ہے، اس سے پہلے لوگ مرے ہیں بہت سے وائرس میں، اب اس وائرس میں کتنے لوگ مریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، بیماریاں، حادثات، حالات، یہ سب ایک سبب اور بہانہ ہوتے ہیں۔ باقی ہر انسان کی موت اللہ نے جب رکھی ہے، جیسے رکھی ہے، جہاں رکھی ہے، وہ اسے وقت پر آئے گی۔ کرونا آنے کے بعد سے دوسری بیماریاں ختم نہیں ہوئی ہیں، وہ اپنا کام کر رہی ہیں، لوگ ان میں مبتلا ہو کر بھی بہت سے جانی نقصانات کا سامنا کر رہے ہیں، اور بیماریوں سے بچنے کا حل اس سے پہلے بھی لاک ڈاؤن کی زندگی نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے لوگ جو بہت احتیاط سے رہتے ہیں، اپنے اپنے فارم ہاؤس میں زندگی گزار رہے ہیں، بہت ہی زیادہ ڈسٹینس مینٹین کرنے والے، ان لوگوں کو بھی یہ وائرس پہنچ رہا ہے۔ ایسی احتیاط تو شاید دنیا کا کوئی دو اور انسان نہیں کر سکتا، وہ لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں، تو پھر کیا مطلب رہا سماجی دوری قائم کرنے کا، سوشل ڈسٹنس قائم کرنے کا؟ سماجی دوری کا مطلب بھی نہیں سمجھ میں آتا۔
صرف فزیکل دوری ہونی چاہیے، انسان کی جسمانی دوری ہونی چاہیے، باقی سماج سے کوئی انسان کٹ کے نہیں جی سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں پہلے کی طرح سب کچھ درست کر دیں گے۔ یہ وائرس ہمیں جگانے کے لیے آیا ہے، ہمیں مارنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک جھٹکا ہے، ایک وارننگ ہے، ایک تنبیہ ہے کہ سمجھ جاؤ چھوٹے سے نہ دکھنے والے وائرس سے ساری دنیا ہل گئی ہے، ساری دنیا کے سائنسدان اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ 4 مہینے گزر گئے، کسی کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، موت پہ موت اور اس کی خبریں افواہیں پھیلتی جا رہی ہیں، ملکوں کی اکنامک گر رہی ہے، مکار اور چال باز اپنی چال بازی اور مکاری میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم ایسی تبدیلی لا سکتے ہیں جس کا تصور آج تک انسان نہیں کیا تھا، تو پھر یہ دنیا میں ایسی تبدیلی بھی آ سکتی ہے کہ ساری دنیا ہی فنا ہو جائے، قیامت قائم ہو جائے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ جگانا چاہتے ہیں، سلانا اور مارنا اور غفلت کی زندگی میں ڈالے رکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے ان حالات سے سبق حاصل کر کے توبہ، استغفار، اللہ کی طرف رجوع، تنہائی کے گناہوں سے توبہ اور معافی، حقوق کی ادائیگی، قرضوں کی ادائیگی، ایک دوسرے کے متعلق صفائی قلب، دل صاف رکھ لینا، زبان اخلاق صاف کر لینا، اپنا بوجھ ہلکا کر لینا، آخرت کی تیاری میں لگنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ اس سے سبق حاصل کرنی چاہیے۔ وائرس کب ختم ہوگا، دوائی کب نکلے گی، اس کے انتظار میں یا اس کے فکر میں رہنے سے آپ کا نہ دنیا کا مسئلہ حل ہونے والا ہے، نہ آخرت کا مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ عقل مند کو چاہیے کہ وقت کو غنیمت سمجھے، تنہائی کے گناہوں سے توبہ کرے، اپنا وقت کا صحیح استعمال کرے۔ وائرس اپنے وقت پر ختم ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی ویکسین نکلے گی یا نہیں نکلے گی، کوئی دوائی کام کرے گی یا نہیں کرے گی، میرے اور آپ کے سوچنے کا کام نہیں ہے۔ جس رب نے بیماری دی ہے وہی رب شفا بھی دینے کا اہل ہے، وہی قادر ہے، وہی نظام میں تبدیلی لائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، ہم سب کی اس وائرس سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔